شیاطین اور ان کی وسوسہ انگیزی. ومن خلق اللہ الشیاطین لہم لمۃ شر بابن آدم. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شیاطین بھی ہیں جو اولاد آدم کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات کو پیدا کرتے رہتے ہیں. وساوس ڈالنا شیاطین کا کام ہے، برے خیالات ڈالنا شیاطین کا کام ہے. برے خیالات ڈالنا یہ شیاطین کا کام ہے. جس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی حفاظت کا اہتمام کریں. اور شیاطین کے وساوس سے جو حفاظت ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. ذکر کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ وساوس سے محفوظ فرمائیں گے. وساوس آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. وساوس پر عمل کرنا انسان کے اختیار میں ہے. اس لیے وساوس سے کی پرواہ نہ کریں، اس پر عمل کرنے سے ڈریں. عقل ہوگی تو وسوسہ بھی آئے گا، عقل نہیں ہوگی تو وسوسہ کہاں سے آئے گا؟ تو وسوسے پہ عمل نہیں کرنا. قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے مد مقابل کہیں ابلیس کا ذکر ہے، کہیں شیطان کا ذکر ہے. کہ وہاں کون تھا جس نے سجدہ نہیں کیا؟ کون تھا جس نے انکار کیا؟ وہاں قرآن کہتے ہیں ابلیس. حضرت آدم کے جنت سے دنیا میں آنے کا سبب وہ کون تھا؟ وہاں ابلیس نے وہاں ذکر کیا شیطان. تو معلوم ہوا ابلیس اور شیطان کی نسل ایک ہے، وہ بڑا ہے، یہ اس کے چھوٹے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، متکبر تھا اور کافر تھا. اچھا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنی آدم، تم کو شیطان ہرگز کسی فتنہ میں نہ ڈال دے. اس نے تمہارے ماں اور باپ کو بھی، آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا. اس کی فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا، عصمت انبیاء پر میں نے بات کی ہے، مزید موقع ملا پھر تفصیل سے بات کریں گے. کوئی یہ نہ سمجھے شاید گناہ تھا تو اس لیے ایسے ہوا، نہ گناہ کا مسئلہ نہیں تھا. اس کو ذہن نشین فرما لیں. خیر، میں بتا رہا ہوں کہ کہیں ابلیس کہیں شیطان. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس یہ شیطان ہی ہے اور شیاطین اسی کے پیروکار، اسی کے چیلے ہیں، اسی کے ساتھ آگے چلنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شیطان کا ایجنٹ بننے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کا کارندہ بننے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ شیطان کا آلہ بننے سے محفوظ رکھے. یہ کیا شیطان کے ہتھے چڑھ جانا اور گناہ کر لینا، اور ایک ہے شیطان کا آلہ کار بن کے گناہوں کا داعی بن جانا. یہ اور زیادہ خطرناک ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے. تو انسان شیطان کے ہتھے بھی نہیں چڑھنا، بچنا ہے، اس کو دشمن سمجھے، اور شیطان کا آلہ کار بھی نہیں بننا. یہ اس سے بڑا جرم ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ شیاطین جو وسوسے پھیلاتے ہیں، میں نے بتایا یہ چھوٹے ہیں، شتونگڑے ہیں، اور ان سب کا بڑا وہ ابلیس ہے. ان سب کا بڑا وہ ابلیس ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھی تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ رہے. اس کو بڑا کریا ہے، باقی اس کے ساتھی ہیں، باقی اس کے چمچے ہیں، چیلے ہیں، اور اس کا تخت سمندر پہ لگا ہوتا ہے. شیطان صبح و شام حاضریاں دیتے ہیں، رات والے صبح جاتے ہیں، صبح والے رات کو جاتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور واپس جا کر بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا، اس نے کیا کام کیا، اس نے کیا کام کیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.